آتی ہو شوق دا دیوا بال ہنیرے مطلب بھی یار کھڑاتی ہو جو مرن تھی اگے مر گئے یا حضرت باہو تنا حق دی رمز پچھاتی ہو۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سخت موسم میں اور سخت سردی میں آپ تمام احباب نے مشقت کی، تکلیف کی اور آج کے اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور حق باہو کانفرنس میں تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ سب کا اس مشقت کو قبول کرنا، اس تکلیف کو برداشت کرنا، یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے درجہ عبادت عطا فرمائے۔ ہم سب یہاں پہ کسی دنیاوی مقصد سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، خوشنودی کے لیے اور ذکر کے لیے جمع ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور اپنی نشانیوں میں غور کرنے کے لیے دو راستے دکھائے ہیں۔ ایک راستہ آفاق کے اندر غور کرنا ہے اور دوسرا راستہ انفس کے اندر غور کرنا ہے۔ جو آفاق میں غور کرنا ہے اس سے مراد ہے کہ انسان فطرت کا مشاہدہ کرے، درختوں کو دیکھے، آسمانوں کو دیکھے، سیاروں کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، زمین کو دیکھے، جانداروں کو دیکھے، حتیٰ کہ قرآن مجید دعوت دیتا ہے اونٹ کی خلقت میں غور کرو، ہم نے اسے کیسے پیدا کیا۔ آسمانوں کو دیکھو، ہم نے کیسے بلند کیے۔ پہاڑوں کو دیکھو، ہم نے کیسے نصب کیے۔ زمین کو دیکھو، ہم نے کس طریقے سے بچھائی ہے۔ تو ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا، اس کی ہونے کا، اس کے خالق ہونے کا، وہ آفاق کے اندر غور کرنا ہے۔ اور جو آفاق میں غور کرنا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا سفر ہے۔ اور جو اولیاء اللہ کے نزدیک انسان اپنی اندر سفر کرتا ہے، اپنی داخلیت میں اترتا ہے، اپنے انفس میں اترتا ہے، یہ سفر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم فرمایا۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں، اس کے دل میں انوار کو رکھا ہے، اور کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو ان انوار تک، اپنے اندر کی اس حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس کا کھوج لگا لیتا ہے، اس کا سرا پا لیتا ہے، اس راز کو کھول لیتا ہے یا اس کی گرہ کو کھول لیتا ہے۔ اس کی مثال بزرگان دین میں سے ایک آدمی نے یہ مثال دی کہ میاں پانی کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ ہر جگہ پہ تو نہر نہیں بہہ رہی، ہر جگہ پہ تو دریا نہیں ہے۔ جو دریا سے دور رہتے ہیں وہ پانی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وہ مٹی کھودتے ہیں، بظاہر مٹی ہے، اسے دیکھ کے نہیں لگتا کہ اس کے اندر ان کی تشنگی اور پیاس بجھانے کا سامان بھی اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی مٹی کو کھودتا ہے، اس کی ڈگنگ کرتا ہے، اس کے اندر جاتا ہے، بعض جگہ 30 فٹ، بعض جگہ 40 فٹ، بعض جگہ 60 فٹ، بعض جگہ 90 فٹ پہ جا کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکل آتا ہے۔ اور وہ پانی جب باہر آتا ہے وہ صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، مٹی سے پاک ہوتا ہے، گدلا نہیں ہوتا بلکہ اجلا ہوتا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے چشموں کو تیرے وجود کی مٹی کے اندر جاری کر رکھا ہے۔
لیکن تجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنی مٹی کو کھودنے کی، اپنی مٹی کو کھوجنے کی ہے۔ جب تک تو کھدائی نہیں کرتا، ڈگنگ نہیں کرتا، تو ابلتے ہوئے پانی کے چشمے تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے پیر موسم اور نعرے کا آپس میں کوئی میل نہیں ہے۔ ذرا موسم سخت ہو تو نعرہ پرجوش ہونا چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے پیر، پیروں کے پیر، دستگیر محی الدین غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے واعظ دیا، درس دیا، اور آپ نے اسی حقیقت پہ گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر انوار کو رکھا ہے، مگر ہم غافل ہیں، وہاں تک جانے کی صحیح اور کوشش نہیں کرتے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے عرض کی، حضور اگر وہ اندر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر وہ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر بھی آنا چاہیے۔ آپ کے پاس اس کا جواب موجود تھا، ایک دودھ کے پیالے کی صورت میں۔ جس طرح لوگ زیتون سے تیل نکالتے ہیں، کارن سے تیل نکالتے ہیں، اور چیزوں سے تیل نکلتا ہے، ہم دیہاتی لوگ دودھ سے تیل نکالتے ہیں، گھی نکالتے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ گھی کیسے حاصل کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور دودھ سے، آپ کے پاس دودھ کا پیالہ پڑا تھا، آپ نے پیالہ اٹھایا اور فرمایا کہ اگر اس کے اندر گھی ہے تو مجھے دکھاؤ گھی کدھر ہے؟ اگر گھی ہے تو گھی کدھر ہے؟ اس نے کہا حضور گھی تو ہے، مگر گھی نکالنے کے لیے اس دودھ کو پروسیس کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا یہی تیری بات کا جواب ہے کہ نور تیرے اندر موجود ہے، مگر اس نور تک پہنچنے کے لیے اس جسم کو پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ جیسے دودھ ہے، دودھ کو جاگ لگائی جاتی ہے، بند کر کے رکھا جاتا ہے، صبح آتی ہے خاتون خانہ، وہ اس جاگ لگے ہوئے دودھ کو کھولتی ہے، اس کو دوہتی ہے، بلوتی ہے۔ جب اسے بلوتی ہے لسی الگ ہو جاتی ہے، مکھن الگ ہو جاتا ہے۔ مکھن کو اٹھا کے وہ ایک برتن میں ڈالتی ہے، اسے آگ کے اوپر رکھتی ہے، آگ پہ پکاتی ہے، خام الگ ہو جاتا ہے، گھی الگ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اسی طرح پہلے بندے کو کسی کامل سے اپنے وجود کو، اپنے آپ کو جاگ لگوانے کی ضرورت ہے۔ جاگ بنا دو جمدے نہیں یا حضرت باہو، بامیں لال ہومن کڑ کڑ کے ہوں۔ کسی کامل سے جاگ لگواؤ، اس کے بعد اپنی اس مٹی کو پروسیس کرو، اس کا مکھن نکلے گا، اس مکھن کو عشق کی آگ پہ رکھیں گے۔ جب عشق کی آگ پہ رکھیں گے تپش عشق الہی سے خام الگ ہو جائے گا، وہ نور ظاہر ہو جائے گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنی ملکیت میں سے اراضی کا ایک ٹکڑا ایک شخص کو دیا، اور اراضی کا ٹکڑا اس شخص کو دے کے کہا کہ یہ تمہارا ہے، جس طریقے سے مرضی اسے اپنے تصرف میں لے آؤ، جیسے مرضی اس کو استعمال کرو۔ اس شخص نے اس کے اوپر ایک مٹی کا کچا مکان بنا دیا۔ جب وہ مکان بنا دیا اس میں رہنے لگا تو اسے کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ نے تجھے جو قطع اراضی دیا ہے، زمین کا جو ٹکڑا دیا ہے، اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، اس کے نیچے سونے کی کان ہے، لیکن تجھے
اس کان تک پہنچنے کے لیے اپنا مٹی کا یہ مکان گرانا پڑے گا، مگر وہ شخص آمادہ نہ ہوا اور اس نے اپنی مٹی کا وہ مکان نہ گرایا، اور وہ اس بات پہ ڈٹ گیا اور اڑ گیا اور کہتا ہے کہ میں کان تو میں نے دیکھی نہیں، خزانہ تو میں نے دیکھا نہیں، خزانے کا تو مجھے یقین نہیں ہے، مگر اس مکان کا تو مجھے یقین ہے کہ یہ مکان موجود ہے، میں یہ مکان بھی گرا دوں، خزانے تک بھی نہ پہنچوں۔ تو اس نے اپنی ساری عمر مٹی کے اس مکان میں رہنے کو ترجیح دی، اور بادشاہ نے جو قطع اراضی اسے دیا تھا اس قطع اراضی کے اندر کھود کر اس خزانے کو حاصل نہ کیا، سونے کی اس کان تک نہ پہنچا جو اس کے اندر تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاقبت این خانہ خود ویران شود، گنج از زیرش یقین اوریان شود۔ اگر وہ شخص محنت کرتا، اپنی مٹی کے مکان سے آگے نکلتا، اس خزانے کے ہونے کا یقین رکھتا، تو عاقبت یہ ہوتی، انجام کار یہ ہوتا کہ وہ اس خزانے کو پا لیتا اور وہ عریاں ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا اس کے اوپر۔ مگر اس کے بارے میں اس کے شک نے اور اس مٹی کے مکان سے آزادی نہ پانے کی اس کی جو معاشرتی جہت بن گئی تھی، اس نے اس کو آگے نہ جانے دیا، اس نے اس کو نکلنے نہ دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہی واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر آتے ہیں، ہمارے ارد گرد معاشرت ہے، دنیا ہے، سماج ہے، خیالات ہیں، افکار ہیں، وہ ہماری تعمیر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ تو جو کچھ ہے اسی مٹی کے مکان میں ہے، اور یہ جو اراضی کا قطع تجھے دیا ہے بادشاہ نے، اس کے اوپر یہ تیرا قائم ہے، اور اسے مت گرانا، خزانہ تو پتہ نہیں ہے یا نہیں، باتیں ہی ہیں، ہو سکتا ہے نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مٹی کے مکان سے بھی جائے۔ اس تشکیک نے، اس سکیپٹسزم نے، اس شک نے، اس ظن نے، اس گمان نے، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے خزانے سے محروم کر رکھا ہے۔ تم نے کبھی مٹی کے اس وجود سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس سے ماورا بھی ایک کائنات ہو سکتی ہے، اس سے ماورا بھی ایک دنیا ہو سکتی ہے۔ اس مٹی کے اندر کوئی پانی کا صاف چشمہ بھی ہو سکتا ہے، اس دودھ کے اندر سے اصلی گھی بھی نکالا جا سکتا ہے، اور مٹی کے اس گھر کو کھود کر اس کے اندر سے خزانہ بھی برآمد کیا جا سکتا ہے۔ تم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ اگر تم نے کبھی سوچا ہے تو تجھے تیرے سماج اور معاشرت اور لوگوں کے طعن و تشنیع کے خوف نے یہ ہمت ہی کبھی پیدا نہیں ہونے دی کہ تو اپنے آپ کو کھوجے، اپنے من سے اس کو پائے۔ عارفان باللہ جہاں بھی گئے، اللہ والے جہاں بھی گئے، ان کا پیغام یہی تھا، جسے اقبال نے کہا، کھود کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پہ سلطانی قربان۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں۔ کبھی اپنے من میں تو جھانک کے دیکھو، کبھی اپنے اندر تو جھانک کے دیکھو۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پایا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو کھوجا، اپنے آپ کو تلاش کیا، اور اپنی تلاش میں نے اپنے مولا کو پا لیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے اگر مولا کو اپنی تلاش کر کے پایا، اپنی تلاش آپ نے کیسے کی؟ بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اپنی تلاش کے لیے میں نے مولا کی تلاش کی، جسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نہ یابی۔ جب تو اپنی تلاش کرتا ہے تو اس کی ذات تک جا پہنچتا ہے، جس کے لیے
یہ قول مبارک صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنا آپ پہچاننا ہے، اپنے آپ کی شناخت کرنا ہے۔ انفس و آفاق، ان دونوں جہتوں کو ہمیں اپنے اندر کامل کرنا ہے۔ آج کی دنیا محسوس کی دنیا ہے، حس کی دنیا ہے۔ جو کچھ امپیریکل ایویڈنس سے ثابت ہو سکتا ہے ہم صرف اسی کو حقیقت مانتے ہیں، لیکن ہم اپنی حس سے کبھی ماورا نہیں جاتے، اپنی حس سے آگے کسی چیز کو نہیں کھوجتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کبھی اپنے اندر غور کریں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، جس کی قرآن مجید یہ دعوت دیتا ہے، اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے اندر غور کیا ہے؟ اور یہ لوگ اپنے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرحلہ آپ کو عطا کیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، غور کیجئے، پرانے دور میں شیشہ کیسے بنتا تھا؟ پرانے دور میں دو چیزوں سے شیشہ بنتا تھا، لوہے سے اور پتھر سے۔ دونوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ خام لوہا ہوتا تھا، اس کو رکھ کے اس کو مجلہ کرتے تھے، رگڑتے رہتے تھے، رگڑتے رہتے تھے، رگڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ لوہے کی جو خامی ہوتی تھی وہ نکل جاتی تھی، زنگ نکل جاتا تھا، تاریکی نکل جاتی تھی، سیاہی نکل جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ لوہا آئینے کی طرح روشن ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے اندر اپنی صورت دیکھ سکتے تھے۔ دوسری جو آئینہ گری کی صنعت تھی وہ پتھر سے تھی، کہ اسی طرح پتھر کو رگڑا جاتا تھا، مجلہ کیا جاتا تھا، اتنا اس کو وہ رگڑتے، پروسیس کرتے، اتنا پروسیس کرتے، اتنا پروسیس کرتے کہ وہ پتھر آئینے کی طرح روشن ہو جاتا، اس کے اندر شکل دکھنے لگتی۔ آج بھی آپ کسی بھی پتھر والے کی، ماربل والے کی دکان پہ چلے جائیں، وہ آپ کو شیشہ اس طریقے سے پالش کر کے دے سکتا ہے کہ آپ کو اپنا رخ اس کے اندر نظر آنے لگ جائے۔ تو یہ مٹی جو ہے، اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئینہ بنایا، جس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قلب المؤمن مرآۃ الرحمن، مومن کا دل اللہ کا شیشہ ہے، مگر شیشے تک پہنچنے کے لیے اس شیشے کو پروسیس کرنا پڑتا ہے، اس مٹی کو رگڑنا پڑتا ہے، اس سے میل کچیل کو دور کرنا پڑتا ہے، اس سے میل کچیل کو ہٹانا پڑتا ہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، وہ میل کچیل کیسے ہٹتی ہے؟ وہ میل کچیل ہٹانے کا جو عمل ہے، اس ہٹانے کے عمل کو اولیاء کاملین نے قرآن مجید کی اصطلاح میں تزکیہ فرمایا کہ وہ تزکیہ کا عمل ہے، جو مرشد کامل، شیخ کامل کی صحبت سے انسان کے وجود کے اوپر پورا ہوتا ہے۔ آپ اگر ایک واقعے کی اجازت دیں، ایک شیخ نے ایک جگہ واز کیا، درویش نے کہا کہ لوگوں، کیا یہ سچ ہے کہ لکڑی کی کٹی ہوئی ٹہنی سانپ کھا جاتی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ قرآن میں ہے نا کہ لکڑی کی کٹی ہوئی ٹہنی نے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سانپ کھا لیا تھا۔ مٹی سے بنائی ہوئی مورت ہوا میں اڑتی ہے، کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مٹی کی مورت اڑی، آپ نے دم کیا، وہ پرندہ بن کے اڑی، کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ کہ ایک نابینا ہو جائے ایک شخص، اس کی آنکھوں کے علاج کے لیے دوسرا شخص اپنا کرتا بھیجتا ہے
کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، کپڑے کا ٹکڑا ہے، اس کی آنکھوں پہ لگاؤ، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا ہے تو موم کی طرح پگھلتا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ لاٹھی سانپ کھا سکتی ہے مگر ہر لاٹھی نہیں، مورت اڑ سکتی ہے مگر ہر مورت نہیں، کپڑے کا ٹکڑا شفا دے سکتا ہے مگر ہر کپڑے کا ہر ٹکڑا نہیں، لوہا موم ہو کے پگھلتا ہے مگر ہر ہاتھ میں نہیں، لکڑی کو سانپ کھانے کے لیے دست موسیٰ کی ضرورت رہتی ہے، مورت کو اڑنے کے لیے دم عیسیٰ کی ضرورت رہتی ہے، کپڑے کو شفا دینے کے لیے لمس جسم یوسف کی ضرورت رہتی ہے، اور لوہے کو موم کی طرح پگھلنے کے لیے دست داؤدی کے اعجاز کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے تزکیہ خود بخود نہیں ہوتا بلکہ کسی شیخ کامل کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مٹی یہی ہوتی ہے۔ مٹی وہی ہوتی ہے جو بے قیمت ہوتی ہے، لیکن جب کسی کوزگر کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ بادشاہ کے محل کے شو پیس بن کے پڑے ہوتے ہیں، اس کے برتن اور ظروف بن کے جاتی ہے۔ تو مٹی قیمتی بھی ہو سکتی ہے بشرطی کہ کیسے کوزگر کے ہاتھ میں رہی۔ کہ آپ کو تزکیے کے لیے کسی کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا، اس نے کہا جی تزکیے کے لیے کسی خارجی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی ادھر ادھر کے احتیاج نہیں ہے کہ کسی کو تلاش کیا جائے، تزکیہ خود بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو شیخ نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جو تزکیہ ہے یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے؟ کہ یہ ایسا فعل ہے جو خود بخود کیا جا سکے، یا یہ ایسا فعل ہے جس کے کرنے کے لیے، جس کے سر انجام دینے کے لیے فعل بھی چاہیے، جس پہ فعل ہوا وہ بھی چاہیے، اور فعل کرنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہے۔ قرآن نے تزکیے کے بارے میں کیا بتایا؟ صحابہ کرام کا جب تزکیہ ہوا تو قرآن نے کیا کہا؟ کانو یزکون انفسہم، کہ یہ لوگ اپنا تزکیہ خود کر لیا کرتے تھے، یا قرآن نے یہ بتایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرنے کے لیے میں نے اپنے محبوب کو جلوہ گر کیا۔ یہ پاک ہوتے ہیں میرے محبوب کی مجلس میں آ کے، میرے محبوب کی معیت میں آ کے، میرے محبوب کی صحبت میں آ کے۔ تو اس لیے جو تزکیہ ہے وہ ایسا فعل ہے، وہ ایسا عمل ہے جس کے لیے کسی کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے خنجر تیز کرنا ہے، چھری تیز کرنی ہے، وہ خود بخود بڑے بڑے تیز ہو جائے گی؟ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ کلام ہے کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ خنجر خود بخود تیزیں نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزیں نشد۔ فرمایا کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بن جاتی، ہر چیز بننے کے لیے بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے، اور کوئی خنجر خود بخود تیز نہیں ہو جاتا، اسے تیز کرنے کے لیے کسی کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، روم کا ملا مولائے روم نہیں بنا تب تک جب تک کہ شمس تبریزی کی محبت میں، شمس تبریزی کی توجہ میں نہیں آیا۔
اس لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکی کے لیے کسی کامل کی صحبت، کسی کامل کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگوں چھٹے ہوں، نال نگاہ دے پاک کریندا، وچ سجی صبون نہ گھتے ہوں، میلیاں نوں کر دیندا چٹا، وچ ذرا میل نہ رکھے ہوں، میں قربان اس مرشد دے باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے ہوں۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو دھوبی کی طرح بندے کو پاک کر دیتا ہے، جو بندے کے اندر کو، بندے کے باہر کو، بندے کے ظاہر کو، بندے کے باطن کو اللہ کی رحمت کے اندر لبریز کر دیتا ہے۔ قرآن نے کیا بتایا کہ رب کی رحمت پانا چاہو تو کیا کرو؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رب کی رحمت اس کے محسنین سے قریب ہے، رب کی رحمت اس کے محسنین سے قریب ہے۔ اور اس سے حضرات صوفیاء نے یہ معنی بھی اخذ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ محسن بذات خود رب کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، جو عمل احسان کرتا ہے، درجہ یقین پہ پہنچ کے عبادت کرتا ہے، وہ خود رحمت باری کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو شخص محسن ہے اس پہ رحمت الہی کا ایسا نزول ہوتا ہے کہ جو اس کے قرب میں آ جائے اس پہ بھی رحمت باری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ محض صوفیانہ کہاوت نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الدعوات کی، آپ کے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھتے ہیں، اللہ کی یاد کرنے والے بیٹھتے ہیں، ذکر کی مجلس لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا، ان کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، ایک فرشتہ اٹھتے عرض کریں گے رب العالمین او فلانا بندہ جڑا بیٹھا ہے او تے اتھے ذکر دی نیت چ نہیں آیا تے او انہاں ذاکرین الہی چوں نہیں، جے تے سارے نو بخش دیتا ہے تے جڑا کہ دنیا دے مقصد پیچھوں آیا بیٹھا ہے، ابزرو کرن آیا بیٹھا ہے، ججمنٹل ہوتے آیا بیٹھا ہے، عیب کڈن آیا بیٹھا ہے، نقص گولن آیا بیٹھا ہے، دنیا دی تمنا واسطے آیا بیٹھا ہے، کہیں اور غایت واسطے آیا بیٹھا ہے، اس بندے نے تو بخش دیتا ہے جڑا انہیں چوہے ہی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم، یہ بیٹھنے والے ایسے ہیں ان کی مجلس میں کوئی بد نصیب بھی آ جائے بد نصیب نہیں رہتا۔ ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں بد نصیب بھی آ جائے نہ مراد نہیں رہتا۔ کیوں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ محسنین ہیں، عمل احسان کرتے ہیں، درجہ احسان پہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پسند ہیں، وہ کثرت سے ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ جو بھی آ گیا، جو بھی بیٹھ گیا، ان کی مجلس میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کے بیند روح من شد اولیاء، روح من با روح رحمت مصطفیٰ، جو میرے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے اپنے آب و تاب و جلال و جمال کے اندر، فرمایا وہ اولیاء کے اندر ہو جاتا ہے۔ کیوں
کہ روئے من باروئے رحمت مصطفیٰ، میرے چہرے کو اللہ نے مصطفیٰ کی رحمت سے روشن کر دیا ہے۔ اور جسے حضور کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے نیک بندوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ نیک بندوں کی مجلس ہوتی ہے، اللہ والوں کی مجلس ہوتی ہے جو انسان کا دل بدل دیتی ہے، اسے اللہ کی طرف رغبت دے دیتی ہے، اللہ کی طرف رجوع دے دیتی ہے، اللہ کی طرف کشش دے دیتی ہے۔ آپ غور کریں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قطعہ ہے، زمانہ طالب علمی میں یاد کیا تھا، اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ اس قدر دور رس ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ پسر نوح با بداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند، پائے نیکاں گرفت و مردم شد۔ پسر نوح با بداں بنشست، نوح علیہ السلام نبی ہیں، نوح علیہ السلام دا پتر کچھ دیں بیڑیاں نال بیٹھا، پسر نوح با بداں بنشست، چنگیاں دا پتر آئی بیڑیاں دی صحبت وچ بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد، نبوت کا خاندان گم کر بیٹھا۔ قرآن مجید نے اس بات پہ آپ کو بتایا ہے کہ بری صحبت پہ تم ندامت کرو گے قیامت کے دن۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، انسان اپنا ہاتھ کاٹے گا، ہاتھ کاٹ کے کھائے گا اور عرض کرے گا کاش میں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور کاش میں نے فلاں برے شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند، چنگی صحبت چنگا کر دین دیئے، بھیڑیں دی صحبت بھیڑا کر دین دیئے۔ ایک طرف نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، یہ شیخ سعدی کا ظرف ہے جس نے اتنا بڑا کمپیریزن کیا، اتنا بڑا موازنہ کیا، حساس بات ہے۔ ایک پاسے نبی دا پتر ہے، بیڑے نال بیٹھے تے نبوت دا خاندان گوا بیٹھا، وڈیاں لہراں دے سپرد ہو گیا، تے دوے پاسے سگے اصحاب کہف روزے چند، اصحاب کہف دا کتا چند دیہاڑے نیکاں دے نقش قدم تے ٹرا، پائے نیکاں گرفت تو مردم شد، نیکاں دی راہ تے چلا، اللہ نے او دا نصیب ہی نیکاں نال لکھ دیتا۔ میاں صاحب کی فرمایا ہے فضل تیرے نہ لوئے تردے، ہیں جی، فضل تیرے نال لوئے تردے تے پھٹیاں دے نال جڑ کے، تے کتے جنت جان محمد چنگیاں دا لڑ پھڑ کے۔ میرے بھائیوں کبھی غور کریں، لوہے کی فطرت زیادہ کثیف ہے، لکڑی کی جو حیت ہے، جسامت ہے، وہ لوہے کے مقابلے میں لطیف ہے۔ تو جو کثیف ہے وہ خود نہیں تیر سکتا، یعنی بھاری ہے، لوہا بھاری ہے، زیادہ ٹھوس ہے، لطافت کم ہے، اس میں نرمی کم ہے، لہذا وہ تیر نہیں سکتا، ڈوب جائے گا۔ تو جے لوہے ترنا ہوئے تے آکھیا کی کرو، آکھے لوہے نو جڑی لکڑی ہے، لکڑی نرم ہے، لکڑی ہے لطافت زیادہ ہے، انہیں اپنی کثافت نو مارے، یا بناون والے نے انہوں بھیجے ہی کثافت مار کے، لہذا جڑا نہیں تر سکدا، جڑا کثیف ہے، جڑا بھاری ہے، جڑا ٹھوس ہے، انہوں لکڑی دے نال جوڑ دیو، اپنی صلاحیت نال نہیں تر سکدا تے لکڑ دی صلاحیت نال تر ویسی۔ پیر جناں دے میراں یا حضرت باہو وہی کدی لگ دے تر کے ہوں،
سن فریاد پیران دے یا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے ہوں بیڑا اڑیا میرا وچ کپران دے جتھے مچھ نہ باندے ڈر کے ہوں پیر جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لئیو جھٹ کر کے ہوں پیر جنہاں دے میران یا حضرت باہو او کدی لگ دے تر کے ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، نیکوں کی مجلس میں کتا آ گیا، ان کے نقش قدم پہ چلا، اللہ نے اس کو بھی جنت کے اندر اعلی رتبے عطا کر دیے. امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اِنَّا من احب اہل الخیر نال من برکتہم قلب احب اہل فضل وصحبہم فذکرہ اللہ فی محکم تنزیلہ. وہ فرماتے ہیں خدا کے بندو، جو شخص بھی اہل خیر سے محبت کرتا ہے ان کی برکت کو پا لیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے نقش قدم پہ ایک کتے نے چند دن گزارے، اللہ نے اپنی پاک آخری کتاب میں اس کتے کو بھی درجے دے کے بیان کیا. اور پھر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قُلْتُ اِذْ كَانَ بَعْدُ الْكِلَابِ قَدْ نَالَ هَذِهِ الدَّرْجَةَ الْعُلْيَا بِصُحْبَتِهِ وَمُخَالَطَتِهِ الصُّلَحَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ فما ظنك المؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولیاء والصالحین. وہ فرماتے ہیں خدا کے بندو، جب کتا اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائے اللہ اسے اتنے درجے عطا کر دیتا ہے. تم تو مومن ہو، تم تو موحد ہو، تم تو انسان ہو، اشرف المخلوق ہو، اگر صالحین سے اولیاء سے جڑ کے جانور فضل و کرامت پا جاتے ہیں. خدا کے بندو اگر تم اولیاء اور صالحین سے جڑ جاؤ تو کیا تمہارا رب تمہیں رتبوں اور درجوں سے محروم رکھے گا؟ اولیاء کی، صلحاء کی جو صحبت اور سنگت ہے، اس لیے کہا کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. بعض دفعہ لوہے اپنے نصیب سے نہیں تر سکتے تو انہیں لکڑی کا نصیب لینا پڑتا ہے. لکڑی کا نصیب مل جائے لوہا بھی تر جاتا ہے. بعض دفعہ ہم اپنے نصیب سے اس کے قرب تک رتبے نہیں پا سکتے. کسی اللہ والے کے نصیب سے جڑ جائیں، اپنا نصیب بھلے تاریک ہو، اس کے روشن نصیب سے اللہ ہماری منزلیں روشن کر دیتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اولیاء کی اور صالحین کی جو مجلس و محبت ہے، صحبت ہے، وہ بندے تو بندے جانوروں کو بدل دیتی ہے، درختوں کو بدل دیتی ہے، پتھروں کو بدل دیتی ہے، ہر ایک چیز کو بدل دیتی ہے. میرے بھائیوں، سارے ہی پتھر ہیں، سارے پتھر ہیں. حجر اسود بھی پتھر ہے، کئی پتھر ہیں، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے، وہ بھی تو ایک پتھر ہے. ساری وادیاں ہیں، وادی طوا بھی ایک وادی ہے. سارے پانی ہیں. یہ زمین کس نے بنائی؟ مٹی کس نے بنائی؟ اس میں پانی کس نے چھوڑا؟ ابلتے ہوئے چشمے کس نے پیدا کیے؟ پانیوں کا مالک کون ہے؟ سمندروں کا مالک کون ہے؟ دریاؤں کا مالک کون ہے؟ ندیوں کا مالک کون ہے؟ مگر زمزم تو ایک ہی ہے نا. زمزم کیوں مبارک ہے؟ یہ پہاڑیاں ساریاں کے دین اسے دین تے ہر پہاڑی تے چکر لاتے آکھو میرا عمرہ ہو گئی ہے. وہ ایک صفا مروہ ہے جنہوں رب نے ایک نیک عورت دے قدمہ نال برکت دیتی ہے. یاد رکھیں، اماں ہاجرہ نبیہ نہیں ہیں، انبیاء صرف مردوں میں ہوئے. اماں ہاجرہ ولیہ ہیں. صحیح ولیہ نے کی، نشانی کس کی بن گئی؟ الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. صحیح کس نے کی تھی؟ بی بی ہاجرہ نے کی تھی، اماں ہاجرہ نے کی تھی. صحیح
صحیح انسان کرتے ہیں نشانی خدا کی بن جاتی ہے۔ چشمہ اسماعیل کے قدموں سے پھوٹا، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پھوٹا، برکت کس کی بن گئی؟ میرے بھائیوں، وادیوں کو ان سے برکتیں ملی، پانیوں کو ان سے برکتیں ملی، چشموں کو ان سے برکتیں ملی، پتھروں کو ان سے برکتیں ملی، درختوں کو ان سے برکتیں ملی، چوٹیوں کو ان سے برکتیں ملی، زمین کو ان سے برکتیں ملی، عمارتوں کو ان سے برکتیں ملی، مقامات کے گرد و نواح کو ان سے برکتیں ملی، کتوں کو ان سے برکتیں ملی۔ اور ہم اپنے بارے میں مشکوک ہیں کہ ہم کسی نیک کے ساتھ جڑ جائیں گے تو کیا ہمارا نصیب اور مقدر نہیں بدلے گا؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے ہمیں، اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے طبقے سے، انسانوں میں سے اللہ نے پیدا کیے۔ نبوت انسانوں کو بخشی ہے اللہ نے، ولایت انسانوں کو بخشی ہے اللہ نے۔ اپنے آپ سے ہم کیوں مایوس ہیں؟ ما غرک بربک الکریم، تمہیں رب کی رحمت سے کس چیز نے گمراہ کر رکھا ہے، کس چیز نے محروم کر رکھا ہے؟ اس کی امید چھوڑ کے بیٹھے ہو، اس کے کرم کی، اس کے فضل کی امید چھوڑ کے بیٹھے ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے اولیاء اللہ نے اس بات پہ زور دیا، ایمفسس کیا کہ اپنی کھوج کے لیے، اپنے اندر کی تلاش کے لیے اولیاء کی معیت اور صحبت اختیار کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں قرآن یوں پڑھاتے ہیں جیسے قرآن تمہارے اپنے اوپر بیت رہا ہے۔ قرآن بتانا ایک الگ بات ہوتی ہے، قرآن بتانا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اولیاء قرآن بتاتے بھی ہیں، قرآن بتاتے بھی ہیں۔ قرآن بیتتا کیسے ہے؟ میں اس کی ایک سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ جب واعظ سے قرآن سنیں گے، مفسر سے قرآن سنیں گے، ظاہر ہے اس کا ایک ٹارگٹ ہے، اس کا ایک گول ہے، وہ مختلف ہے۔ وہ بتائے گا آیت کا یہ شان نزول ہے، فلاں فلاں لوگ اس کے مصداق تھے، فلاں فلاں کے لیے یہ آیات نازل ہوئی، اس تاریخی واقعے میں فلاں فلاں لوگ موجود ہیں، اس سند کے ساتھ یہ صحیح روایت ہے، فلاں سند کے ساتھ یہ ضعیف روایت ہے، اس نے اس قول کو اختیار کیا، جمہور کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ منفرد رائے ہے، اس بات کے اوپر سب کا اجماع ہے، یہ اس کی صحیح اور درست تشریح اور تعویل ہے۔ وہ مفسر آپ کو بتا دے گا۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع لے لیں، سورہ منافقون لے لیں، جب اسے ظاہر کے ساتھ پڑھیں گے اس کا اطلاق ماضی پہ ہوگا۔ وہ منافق تھے جو گزر گئے، وہ لوگ تھے جو گزر گئے، ان پہ اطلاق ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جڑے میرے مسل کی مخالفن، میرے سیاسی مخالفن، میں ایتاں پڑھ کے انہاں تے دبی آساں، اے سارے منافق ہیں۔ اے نا جی، عرفاء کیا کہتے ہیں، اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب نفاق پہ کوئی بھی آیت پڑھو، منافقت پہ کوئی بھی آیت پڑھو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھو، کہیں میں تو اس منافقت کا مصداق نہیں بن رہا، یہ علامات نفاق میرے اندر تو نہیں ہیں۔ یہ بھلے عبداللہ بن ابی کے بارے میں تھی، یہ بھلے چھپ چھپ کے شکوے کرنے والوں میں تھی، کیا ان کی حرکتیں میں نے تو نہیں اپنا رکھی؟ اور عرفاء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو جب پڑھو تو کسی دوسرے پہ چسپاں کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اس آئینے کے روبرو لا کے کھڑا کرو اور اپنی صورت دیکھو، میں کدھر ہوں۔ وہ مجھے ایک لطیف سی بات ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی۔ ایک دن ان کے پاس ایک تشریف لائے مہمان رے سے، ان مجذوب تھے نجم الدین رازی، تو مولانا رومی نے اور صدر الدین قونوی نے، یہ دونوں بیٹھے تھے، تو نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ مولانا جلال الدین رومی نے وہ نجم الدین رازی کو آگے کھڑا کر دیا اور کہا جی آپ جماعت کرائیں مغرب کی۔
اب وہ کھڑے ہو گئے، وہ تو مجذوب تھے، انہوں نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھ کے انہوں نے پہلی رکعت میں سورت پڑھی قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت کے لیے اٹھے، انہوں نے پھر فاتحہ پڑھی بلند آواز سے، دوسری رکعت میں پھر انہوں نے پڑھی قل یا ایھا الکافرون۔ عموماً یا تو مختلف آیات پڑھی جاتی ہیں یا سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، نہ آتی ہو، انہوں نے دونوں میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ جب تیسری رکعت کے بعد سلام پھیرا، صدر الدین قنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی سے کان میں پوچھا کہ انہیں کی کیتے ہے؟ جلال الدین رومی نے انہوں نے کہا کہ پہلی باری میرے واسطے پڑھی ہے، دوئی باری تیرے واسطے پڑھی ہے۔ تو اولیاء جب قرآن پڑھتے ہیں، سخت آیات دیکھتے ہیں، عذاب کی آیات دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عذاب کسی اور کے لیے بیان کیا گیا ہے، وہ اپنے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ عذاب میرے لیے بیان کیا گیا، یہ علامات نفاق میرے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اس تزکیے کے احتساب کے عمل سے گزر کے اللہ تبارک و تعالی ان کے کردار کو، شخصیت کو آئینے کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ فیض رسان ہوتے ہیں، ان سے فیض بڑھتا ہے، روشنی بڑھتی ہے، نور بڑھتا ہے، امید بڑھتی ہے، یقین بڑھتا ہے۔ میرے بھائیو، امام ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں یہ قول نقل فرمایا کہ ما رأیت للقلب انفع من ذکر الصالحین، صالحین کی صحبت تو ان کی صحبت ہے، ان کی معیت تو معیت ہے، ان کی تربیت تو تربیت ہے، میں نے جو نفع بخش ترین چیزیں دیکھی ہیں دل کے لیے، ان میں ایک صالحین کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ والوں کے تذکروں سے دل پگھلتا ہے، ان کی یاد سے دل پگھلتا ہے۔ کئی دیگر محدثین کرام نے بھی اس سے ملتے جلتے اقوال انہوں نے بیان فرمائے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام وہ آپ کو راستے میں نہیں روکتے کہ خدا سے مخاطب ہوئے تو دنیا مانگ لو، خدا سے مخاطب ہوئے ہو تو اپنے لیے کوئی درجہ اور مقام مانگ لو، خدا سے مخاطب ہوئے ہو تو اپنے لیے، حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت کا سوال بھی خدا سے اگر تم کرتے ہو تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو، اپنے آپ کو اس سے بھی ماورا لے کے آؤ۔ اور کہا کہ خدا سے کیا مانگیں؟ اس پہ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جلوہ فرما تھے، ایک شخص آیا، حضور نے اس سے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ سواری کوئی نہیں ہے، کوٹھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا اونٹ دے دیں اسے۔ پھر کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ جانور نہیں ہے، مویشی نہیں ہے، دودھ کے لیے کچھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا اسے بکریاں دے دو۔ پھر آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ کچھ قرض کھلوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے مال دے دو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اپنے ایمان کو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے تو کم درجے پہ نہ لے آؤ۔ یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کون تھی؟ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی مصر سے، بہاڑی کے غیور مسلمانوں، نسب العین سنو میرے مصطفیٰ کی زبان سے، حضور سے کیا مانگو، اللہ سے کیا مانگو، سوال کیا کرو، سوال کیا کرو؟ حضور نے فرمایا کہ کم از کم بنی اسرائیل کی بڑھیا جتنا سوال تو کر ہی لو۔ بنی اسرائیل کی بڑھیا نے کیا مانگا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے قافلہ لے کے نکلے تو قافلہ بار بار راستہ بھول جاتا تھا، اور یہ اتفاقیہ نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علماء بنی اسرائیل کو جمع کیا، انہیں کہا بتاؤ ہم راستہ کیوں بھول رہے ہیں، کیوں بھٹک رہے ہیں؟ کہنے لگے اے کلیم اللہ،
یوسف علیہ السلام نے وصال سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری قوم جب یہاں سے ہجرت کرنا مصر سے، میرے جسد مبارک کو یہاں چھوڑ کے نہ جانا، میرا جسد ساتھ لے کے جانا۔ کہتے ہیں آج ہم ہجرت کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کی مبارک لاش ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پوچھا کسے معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ کہا اے کلیم اللہ، ایک بڑھیا کو معلوم ہے۔ فرمایا بڑھیا کو بلاؤ۔ اب وہ مسکین بڑھیا آ گئی، عاجز مسکین کمر کبڑی چلتی ہوئی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ کلیم اللہ حکم فرمائیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہیں یوسف علیہ السلام کی قبر کا معلوم ہے؟ حضور معلوم ہے، بتاؤ کدھر ہے؟ آکے ایک شرط تے دسنگی یا نہیں دسنگی؟ کیا شرط ہے؟ کہ جنت میں آپ کی معیت چاہیے، جنت میں آپ کی معیت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا قرب چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تردد فرمایا، فوراً سوال قبول نہ کیا۔ اللہ نے وہی فرمائی میرے کلیم تیرا کچھ نہیں جاتا، جنت تے میں ہی دیونی ہے نا، تو وعدہ کر دے، تو وعدہ کرے سے ہو دا کم بن ویسی۔ شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا، بادشاہ میں تے کیڑا باوج پوندہ ہے جو کہیں غریب نو فقیر نو کوئی امداد دے دے منتا۔ موسیٰ علیہ السلام کر لے وعدہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر کا بتایا، یوسف علیہ السلام کا مبارک جسد بنی اسرائیل نے ساتھ اٹھایا، اس کے بعد راستہ نہیں بھٹکے۔ میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا کم سے کم بنی اسرائیل کی اس بوڑھی خاتون جتنا تو ایمان لے آؤ کہ تم اپنے نبی سے کچھ مانگنے لگے ہو، اپنے نبی کا قرب مانگو، اپنے نبی کا ساتھ مانگو، اپنے نبی کی معیت مانگو۔ میرے آقا و مولا نے آپ کو اور ہمیں یہ بشارت دیتے ہوئے فرمایا، حضور نے کہا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو یہ چاہیں گے ہم اپنا جان مال متاع ہر چیز دے کے بدلے میں آقا کی ایک زیارت کر لیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کا قرب مانگو، اللہ کی معرفت مانگو اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت مانگو۔ اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے مانگ ہی رہے ہو، یہ یقین ہے کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر یہ یقین ہے تو کیا مانگتے ہو؟ دنیا تو وہ دے دیتا ہے، سوال وہ قبول کرتا ہے، جو چاہا وہ مل گیا۔ تو کہا ایک قدم آگے کیوں نہیں جاتے، اس سے اسی کو کیوں نہیں مانگتے؟ مانگ رہی ہیں نا تو اس سے اسی کو مانگو، اس سے اسی کو چاہو، اس سے اسی کا سوال کرو۔ یہ اولیاء کرام کی تعلیمات ہے جو انہیں لا کے مختلف کرتی ہے باقی تمام طبقات سے۔ یہ حال کی تعلیم ہے، یہ اندر کی تعلیم ہے جو آپ کو ایک منزل دیتی ہے، ایک نصب العین دیتی ہے، ایک مقصد دیتی ہے، ایک بلند رتبہ دکھاتی ہے، بلند درجہ دکھاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو اللہ کی دعوت دیں گے، جو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ تم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، جب تم انہیں دیکھتے ہو تمہاری زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ان لوگوں کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ لوگیں کچھ بندے ہیں جڑے اللہ دے ذکر دی چابیاں،
لوگوں کچھ بندے ہیں جڑے اللہ تے ذکر دی چابیاں ہیں، اتھے ون کے باؤ تے تواڈے ذکر دے بند تالے کھل ویندے نے، انہاں دی تربیت چاہو تو ذکر دے بند تالے کھل ویندے نے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ سونے لوگ کون ہیں؟ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے او لوگ ہیں کہ اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ اس لیے اولیاء کی، صالحین کی جو دعوت ہے وہ ذکر الہی کی طرف ہے، وہ اللہ کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ اللہ کا یہ وعدہ یاد کراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا کے بندو تم سے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم کہاں پہ ذکر کرتے ہیں اس کا؟ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اپنی مادیت کے اندر گھر کے، اور وہ کہاں پہ ذکر کرتا ہے؟ وہ اپنی پاکی کے ساتھ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ ہم اس زمین پہ ذکر کرتے ہیں جہاں نفس کو بھی دخل ہے، جہاں شیطان کو بھی دخل ہے، جہاں نجاست کو بھی دخل ہے، جہاں ناپاکی کو بھی دخل ہے، جہاں گمراہی کو بھی دخل ہے اور ہزار خرافات کو دخل ہے۔ ہم جب یہاں گناہوں سے بری اس مقام پہ، گناہوں سے دور ہو کے، نفس و شیطان کو للکار کے، اس کی چاہتوں کو چھوڑ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی پاکی میں ہمارا ذکر کرتا ہے، جہاں نفس و شیطان کو دخل نہیں، جہاں ناپاکی کو دخل نہیں، جہاں نجاست و غلاظت کو دخل نہیں، وہاں کیا ہے؟ وہ سبحان کی درگاہ ہے، وہاں پاکی ہی پاکی ہے، وہ قدوس کا دربار ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کیا یہ منافع کا سودا نہیں ہے کہ تم اپنی کم تر حیثیت میں اس کا ذکر کرو، وہ اپنی اکبر حیثیت میں تمہارا ذکر کرے؟ ہم اپنے حقیر اور ادنا ہونے کے ساتھ اس کا ذکر کریں اور وہ اپنے کبیر اور اعلیٰ ہونے کے ساتھ ہمارا ذکر کرے۔ ہم اپنی کم علمی میں اس کا ذکر کریں اور وہ اپنے خبیر ہونے سے ہمارا ذکر کرے۔ ہم عام لوگوں میں اس کا ذکر کریں، ہم عام لوگوں میں اس کا ذکر کریں، وہ اپنے ملائک میں ہمارا ذکر کرے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اس کا کرم ہوتا ہے جب انسان اس کا ذکر کرتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي فِي الرَّخَاءِ بِالطَّاعَةِ وَالدُّعَاءِ اذکرکم بالبلاء بالعطیۃ والنعماء۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بندے، تو مجھے اپنی آسانی میں اطاعت اور دعا کے ساتھ یاد کیا کر، میں تیری مشکل میں تجھ پہ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول کے تجھے یاد کروں گا۔ جب تجھے آسانی ہو اپنے مولا کا ذکر کر، اپنے رب کا ذکر کر۔ کہا جب تو آسانی میں اس کا ذکر کرے گا، وہ جانتا ہے جب تو مشکل میں ہوگا وہ تیری مدد کر کے تیرا ذکر کرے گا، تجھ پہ نعمتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول کے تیرا ذکر کرے گا۔ وہ تجھے بتائے گا کہ تیرے مولا نے تجھے بھلایا نہیں ہے، جیسے تو اسے یاد کرتا تھا آج وہ بھی تجھے یاد کر رہا ہے۔ وہ اپنی فتح کے، اپنی مدد کے، اپنی نصرتوں کے لشکر بھیج کے تیری مدد کرے گا۔ تجھے یقین ہو جائے گا میں نے اسے یاد کیا تھا، وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اذکرونی بالسؤال اذکرکم بالنوال، تم مجھے سوال کر کے یاد کرو، میں تمہیں عطا کر کے یاد کروں گا۔ اذکرونی بالتوبۃ اذکرکم بالعفو عن الہوى، تم مجھے توبہ کرتے ہوئے یاد کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے یاد کروں گا۔ وہ مولا فرماتا ہے تم میری ثنا کے ساتھ مجھے یاد کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کر کے یاد کروں گا۔ وہ مولا فرماتا ہے تم مجھے صدق
اور اخلاص کے ساتھ یاد کرو. میں ما سوی اللہ سے تمہیں خلاصی عطا کر کے یاد کروں گا. تم میری موافقت کے ساتھ مجھے یاد کرو, میں تمہیں عزتیں عطا کر کے یاد کروں گا. جب تمہیں عزت ملے گی, اکرام ملے گا, تکریم ملے گی, تو تمہیں یہ احساس ہو جائے گا کہ میں نے جس کا ذکر کیا اس نے میرے صلے کو ضائع نہیں کیا. عزتوں کا مالک کون ہے؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اور عزتیں لینے کا طریقہ کیا ہے؟ عزت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی عاجزی میں, اپنی عاجزی کے اندر اس کو یاد کرو, اپنی کمتری کے اندر اس کو یاد کرو, اور یہ حمد و ثنا کرو اس کی کہ مولا عزتیں تیری ہیں, ہر ایک خزانہ تیرا ہے, ہر ایک چیز تیرے لیے ہے, اور میں اپنے آپ کو تیرے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, مگر تجھ سے میں صرف تیرا سوال کرتا ہوں, تجھ سے میں صرف تجھی کو مانگتا ہوں, تجھ سے میں صرف تجھی کو چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ. میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی. نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان اور فخر الرضاکی سلطان محمد علی صاحب. نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ. تمام احباب محبت سے تشریف رکھیں. ہماری خوش قسمتی ہے, خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد علی صاحب جلوہ فرما ہیں ہمارے درمیان. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم آپ کی معیت میں, آپ کے قرب میں, آپ کی صحبت میں اپنے مالک کو, اپنے خالق کو یاد کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں, آپ اسی دعوت کو لے کے آپ کی طرف آتے ہیں. ملک بھر میں, دنیا بھر میں آپ اس پیغام کی ترویج کر رہے ہیں کہ لوگوں آؤ, اللہ کی طرف رغبت اختیار کرو, اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خالص کر دو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. حضور نے فرمایا تب تک قیامت نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا. جب تک اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں یہ زمین قائم رہے گی. میرے بھائیوں اور بزرگوں, اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. اور سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چوتے گے لا بدستاری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حقیاری کہ لا فتح اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجھے فتح کے لیے جو تلوار دی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ بولیں وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اس کی وجہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بادشاہ ہے اور نفس و شیطان چور ڈاکو ہیں. جس مکان میں بادشاہ آ جائے وہاں سے چور اور ڈکیت بھاگ جاتے ہیں. آپ قرآن مجید میں دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جب ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, توجہ سے سنیں, خلاصہ ہے ساری گفتگو کا, ساری گفتگو کا خلاصہ ہے, غور سے سنیں.
حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جب پہنچا ملکہ بلقیس کے پاس، اس نے وہ خط سنایا لوگوں کو، اپنے مشیروں کو، جرنیلوں کو، وزراء کو، کہ مجھے ایک زبردست بادشاہ کا معزز خط ملا ہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا کام لڑنا ہے، ہم لڑیں گے۔ ملکہ نے وہاں پہ ایک بات کہی جو قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ جب ایک بادشاہ دوسری مملکت میں داخل ہوتا ہے، انہیں فتح کرتا ہے، ان پہ اپنا غلبہ حاصل کرتا ہے، تو اسے برباد کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ جعلوا عزت اہلیہا اذلہ، اس کے معززین کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، غور کرو، اگر تمہارے دلوں کی سلطنت کو بادشاہ حقیقی فتح کرے تو قرآن کے اس دستور اور کلیے کے مطابق، ملکہ بلقیس کی اس سوچ کے مطابق کیا ہوگا کہ تمہارا دل جس پہ نفس نے اور شیطان نے قبضہ کر رکھا تھا، اپنے شیطانی قلعے بنا رکھے تھے، شیطانی وسوسوں کے لشکر پھیلا رکھے تھے، شیطانی خیالات کے لشکر پھیلا رکھے تھے، جب وہ بادشاہ آئے گا تو تمہارے دل کی سلطنت میں شیطان اور نفس کے لشکروں کو تباہ کر دے گا، اور کیا کرے گا؟ وَجَعَلُوا عِزَّتَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اہل عزت کو ذلیل کر دے گا۔ وہ نفس جو تیرے دل میں کبھی باعزت ہوتا تھا، وہ شیطان جو تیرے دل میں کبھی باعزت تھا، بدلے کی، انتقام کی قوت جو تجھے لذت دیتی تھی، حسد کی قوت جو تجھے لذت دیتی تھی، شہوت کی قوت جو تجھے لذت دیتی تھی، حرص کی قوت جو تجھے لذت دیتی تھی، جھوٹ بولنا جو تجھے لذت دیتا تھا، کہا جس وقت وہ بادشاہ تیرے دل کے اندر آئے گا، یہاں کے اہل عزت جو پہلے بنے بیٹھے تھے ان کو ذلیل کر دے گا، اور کسے نافذ کر دے گا؟ حق کو، امر کو، نور کو تیرے دل کے اوپر غالب کر دے گا۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے نام کو اپنے دل میں لے آؤ، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں لے آؤ۔ جب اللہ کا نام آ جاتا ہے، دل کے اندر نفس کی، حسد کی، کینے کی سازشیں جو ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں کہ جہاں بادشاہ آ جائے وہاں سے چور اور ڈکیت بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس خالق کو، مالک کو، بادشاہ کو، اس کے مبارک نام کو اپنے دل کے اندر لے کے آؤ۔ اصلاحی جماعت یہی دعوت دیتی ہے، میرے مرشد کریم یہی دعوت لے کے آئے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ کی یہی دعوت ہے۔ خاص کر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی یہی دعوت ہے کہ یار یگانا ملسی تینوں جے سر دی بازی لامے ہوں۔ یار یگانا یعنی وہ مولا تجھے ملے گا، وہ پروردگار تجھے ملے گا اگر تو اپنی دل و جان کے ساتھ اس کی راہ میں کوشش کر۔ یار یگانا ملسی تینوں جے سر دی بازی لامے ہوں، اس میں اللہ وچ ہو مستانہ، اس میں اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علامے ہوں۔ اس میں اللہ کو اپنا ورد و وظیفہ بنا لے، اس میں اللہ کو اپنا حامی بنا لے، اس میں اللہ کو اپنا وطیرہ بنا لے، اپنا شیوا بنا لے، اپنا شوق بنا لے، اپنی منزل بنا لے۔ جب اللہ کا نام تیرے دل کے اندر آ جائے گا، نفس و شیطان کے شر سے تو خلاصی پا جائے گا۔ یار یگانا ملسی تینوں یہ سر دی بازی لامے ہوں، اس میں اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علامے ہوں۔ نال تصور اس میں اللہ دے دم نو قید لگامے ہوں، ذاتی نل جد ذاتی رلیاں یا حضرت باہو تد باہو نام دھرائے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اس میں اعظم کی طرف آؤ۔ اس میں اعظم جس دل کے اندر آ گیا،
وہ دل ہدایت پا گیا، وہ دل نور پا گیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔